للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، آمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن باللفظ محفوظ ہے اور ہماری ذمہ داری۔ آج یہ جمعہ کا مبارک موقع ہے اور ہم لوگ ہارون نگر سیکٹر 3 کی مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ جیسا کہ موضوع ہے قرآن، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی خطبہ ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن نبوت کا معجزہ ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر لفظ قرآن کئی جگہ پہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن کا لفظ خود قرآن شریف میں آیا ہے۔ قرآن الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے بیچ کا فرق بتانے والی کتاب ہے قرآن۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا کہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا۔ قرآن جب نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، کہاں سے نازل ہوا؟ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا میں اگر اس کی مثال دیا جائے تو لاکر یا اسٹرانگ روم جو بالکل سیکیورڈ ہوتا ہے دنیاوی حساب سے، اور اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے لوح محفوظ میں اس میں صرف مقرب فرشتے اور جن کو اجازت ہے وہی داخل ہوتے ہیں۔ تو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 اور آیت نمبر 21 اور 22 میں فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لوح محفوظ میں سے قرآن نازل کیا فرشتے کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے قرآن نازل کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الکتاب من رب العالمین، یعنی قرآن بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خود گارنٹی لی ہے
سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 و آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نحن نزلنا ذکر انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کے خود نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ قرآن جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک نبی پہ نازل ہوتی تھی، اور جب دوسرے نبی آتے تھے تو وہ کتاب دوسری کتاب آ جاتی تھی، دوسرے صحیفے آ جاتے تھے۔ لیکن چونکہ اب اللہ کے نبی کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، تو یہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اس لیے قرآن یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی قرآن ایک معجزہ ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کے نبی ثابت ہونے کے لیے، نبوت ثابت ہونے کے لیے معجزہ دکھانا ہوتا ہے، معجزہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی چھڑی کو، اپنے عصا مبارک کو زمین پہ پٹکیے، انہوں نے پٹکا اور وہ اژدہا بن گیا، ایک معجزہ ہے۔ اور وہ اژدہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ چھڑی بن گئی۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ ٹیمپورری معجزہ ہے، فار دا ٹائم بینگ، شارٹ ٹرم کے لیے معجزہ ہے۔ یہ معجزہ بعد میں ریپیٹ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تو محفوظ ہے، اگر کسی کو مل جائے اور وہ پٹک کر کے چاہے کہ وہ اژدہا بن جائے تو وہ اژدہا نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ ٹیمپورری معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا، یہ ایک ٹیمپورری معجزہ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں، تو یہ معجزہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ پرماننٹ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے قرآن۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں جیسی وہ کتاب لوح محفوظ میں ہے ویسے ہی وہ کتاب ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہے، مسلمانوں کے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، سب جگہ ویسے ہی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کتاب بدل جاتی تو پھر انسان کے لیے راہ ہدایت کی کوئی راہ نہیں ہوتی، انسان کو ہدایت پانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی سامنے، تو اس لیے کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوا، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ امی کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امی ہیں۔ امی کا مطلب غلط میسج سوسائٹی میں امی کا گیا ہے کہ امی کا مطلب جاہل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا ہے، امی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں شامل ہے۔ امی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت میں شامل ہے۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہو، یعنی اس شخص نے کسی کی شاگردی نہیں کیا ہو، کسی سے پڑھا نہیں ہو، کسی انسان سے نہیں پڑھا ہو، اس کا مطلب امی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے امی لفظ جو ہے وہ اس طرح سے سمجھیے کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، اللہ کے نبی نے کا کوئی استاد، انسان استاد نہیں تھا، تو اس لیے اس کو امی کہتے ہیں۔ مکہ کا نام بھی ام القرى ہے، تو وہاں سے بھی لفظ امی آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہاں پہ امی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا۔ یعنی امی جو لفظ ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نبی نے قرآن کو نازل ہونے سے پہلے نہ پڑھا تھا اور نہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا، یہ امی کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ امی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، اور اللہ کتاب جو نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، اور جو ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4981 میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میرے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب ہم لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے بیٹھ کر کے اللہ کی طرف دھیان لگا کے بیٹھتے تھے کہ ایک دن ایک فرشتہ
انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو 3 بار یہ بات ہوئی. تو پھر اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر کہا پڑھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. سورہ علق کی سورہ نمبر 96 آیت 5 آیت پہلی بار نازل ہوئی تھی غار حرا میں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیت نازل ہوئی. یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا، یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. اب یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے کہا اقرا. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ پڑھیے رب کے نام سے جو بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو کوئی شخص یہاں پہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتا ہوگا تو پڑھ لے گا، دوہرا لے گا اس کو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے نے وہ جو 5 آیت لایا تھا وہ تختی پہ لکھ کے لایا تھا کہ پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تختی پہ لکھی ہوئی آیت کو 5 آیت کو پڑھا انہوں نے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اب یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا جانتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے. یہ جو بات ہے وہ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 48 میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اور لکھنے کا معرکہ جو پیش آیا وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4251 میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو مکہ سے پہلے کفار مکہ نے ان کو روک لیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، ایک معاہدہ سائن ہوا. ایگریمنٹ جو سائن ہوتا ہے اس میں دو طرف کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرف کفار مکہ تھے، ایک طرف محمد رسول اللہ تھے. تو جب ایگریمنٹ سائن ہوا تو اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ. تو ادھر سے جو کفار مکہ کے طرف سے تھے سہیل بن عامر، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس کو کاٹ کر کے محمد رسول اللہ کو کاٹ کر کے لکھ دیجئے محمد ابن عبداللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو خوف طاری ہوا، انہوں نے نہیں ایسا کیا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ عین ایمان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو محمد رسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا، اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کو کاٹا اور وہیں بھی لکھا محمد ابن عبداللہ. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. لیکن وہ لکھتے نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ کوئی بھی شخص اگر لکھتا ہے تو یا تو کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھے گا، یا اگر اس کو کوئی چیز یاد کرنا ہوگا تو وہ لکھ لے گا اور اس کے بعد یاد کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن نازل ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا. اس میں ان کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ یاد کر لیتے تھے، تو لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. تو اس طرح سے قرآن بالکل محفوظ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوتا تھا، پھر اپنے ایک صحابی کو بلاتے تھے، قرآن کو وہ لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اس کو سنتے تھے اور اس کے بعد وہ مکمل ہوتا تھا اور اس کو بتاتے تھے کہ فلانی آیت کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے.
تو وہ اس طرح سے قرآن بالکل محفوظ ہے۔ ایک معرکہ پیش آیا، ایک جنگ، وہ ایک کذاب تھا مسلمہ، اس کے اور اس وقت جو امیر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت خلیفہ اول تھے، ان دونوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی۔ اس میں بہت سے صحابی جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہونے کی بات اس میں آئی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سجیشن دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں کر دیا جائے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو ہڈی پہ لکھ لیا جاتا تھا، اس کو چمڑے پہ لکھ لیا جاتا تھا، اس کو کپڑے پہ لکھ لیا جاتا تھا، اور بہت جگہ پہ اسکیٹر تھا، حالانکہ بہت سے صحابی حافظ قرآن تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سجیشن دیا، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ کتاب قرآن شریف کو ایک کتابی شکل دیں۔ اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول بنایا گیا، اس کے حساب سے ایک کتاب لکھی گئی۔ پہلی بار اس قرآن شریف کو مکمل لکھ لیا گیا، الحمد شریف سے لے کر کے سورہ ناس تک، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ محفوظ رہی، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھا۔ اس طرح سے قرآن ہمارے پاس آیا، تو قرآن بالکل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا وعدہ کیا، اور اس طرح سے دیکھیے یہ معرکہ پیش آیا کہ قرآن بالکل محفوظ ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی ایف بٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہے، قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ عربی میں ہوگا، قبر میں جو سوال و جواب ہوگا وہ عربی میں ہوگا، اور عرب والوں کی بھی زبان عربی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان عربی، اور صحابی کی بھی زبان عربی، یعنی اس تواتر سے قرآن شریف عربی میں نازل ہوئی کہ کہیں پہ کوئی قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے قرآن کا۔ قرآن میں جس کسی نے بھی نقص نکالا وہ بے عزت ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے عزت کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا تسلیمہ نسرین کا، اس نے قرآن پہ آبجیکشن کیا تھا، اس کی بہت سی آیت پہ، دیکھیے اس کا کیا حال ہے۔ سلمان رشدی بند ایک کمرے میں، وہ قرآن پہ اس نے آبجیکشن ریز کیا تھا۔ یو پی کا ایک منسٹر تھا وسیم رضوی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان سلب کر لیا، اس سے ایمان کھینچ لیا، وہ کافر ہو گیا، اس کو سزا مل گئی۔ اور قرآن پہ جس نے ریسرچ کیا اور پازیٹیو رزلٹ لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا۔ ایک مثال دیتے ہیں، پیرس فرانس میں ایک سائنٹسٹ تھے، پروفیسر ڈاکٹر موریس بکیل، 1920 میں وہ پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ انہوں نے بائبل کو سائنس سے کمپیئر کیا تو لکھا کہ یہ بائبل پوری طرح سے سائنس پہ فٹ نہیں ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کو پڑھا، اور اس کے بعد اس کو سائنس سے انہوں نے کمپیئر کیا اپنے سائنس سے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن بالکل سائنس پہ فٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ ایمان لیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے قرآن کے بارے میں؟ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ جس کو ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو وہاں وہ اگر انگلش پڑھتا ہے تب بھی اس کے ترجمہ کے ساتھ اس کو سکھایا جاتا ہے، ایک دم سمپل سی چیز ہے۔ لیکن مدرسے میں کوئی بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے قرآن تو اس کو رٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی کہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی بے عزتی ہے۔ قیامت کے دن دینی رہنما سے پوچھا جائے گا کہ کیا قرآن تم نے اسی طرح سے سکھایا تھا کہ قرآن کو رٹا دیا جائے، اس کا معنی نہیں بتایا جائے؟ کہیں کچھ ہی مدرسے میں، بلکہ ابھی جو نیا اسکول کھلا ہے اس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے اس کو معنی کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے بغیر معنی کے، رٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ دینی جو رہنما ان کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہم قرآن کو مدرسے میں ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ قرآن کے بارے میں معلوم ہو۔ ہمیں تو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں آیا ہے
تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، پڑھتی نہیں تھی، قرآن شریف میں یہ بات آئی ہے، تو سوچئے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کی شفاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو قبر میں اس سے سوال ہوں گے، مشہور ہے کہ 3 سوال ہوگا، لیکن قبر میں 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال تمہارے نبی کون ہے۔ جو ان تینوں سوال کا جواب دے دے گا، فرشتے چوتھا سوال کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب تم کو کہاں سے آئے، کیسے معلوم ہے سوال کا جواب؟ تو وہ جو بندہ ہے وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، یعنی قرآن پڑھا، قرآن پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ اب یہ بتائیے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہوگا کیا یہ تینوں سوال کا جواب دے گا؟ اور جب یہ تینوں سوال کا کوئی شخص جواب نہیں دے پائے گا، کوئی مردہ، تو کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اس سے فرشتے چوتھا سوال کریں گے، تم کو اس سوال کا جواب کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ تو پھر فرشتہ کہے گا کہ تم نے قرآن پڑھ کر، تم نے کتاب پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یعنی تم نے قرآن پڑھ کر کے حق کیوں نہیں حاصل کیا؟ یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ 10 منٹ، زیادہ نہیں، 10 منٹ قرآن پڑھیں معنی کے ساتھ۔ ابھی میں جب کھڑا ہوا تھا جمعہ کے دن، آج خطبہ کے لیے 12:40 کا وقت تھا، 11:15 سے زیادہ آگے میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہی لوگ موجود تھے، 10-15 لوگ یہاں پہ موجود تھے، زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو اور اپنے جو کاروبار ہے اس کو چھوڑ دو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سوچئے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث نمبر 929 میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے رجسٹر لے کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے، اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مینڈھا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جیسے یہاں پہ خطبہ کے لیے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی میں 12:45 میں کھڑا ہوا، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ 3 چیزیں جمعہ میں ہے، ایک تو یہ کہ رجسٹر میں نام لکھاتا ہے، دوسرا یہ سب ثواب ایڈیشنل ہے، اور تیسرا جمعہ کا ثواب۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کو جمعہ کا ثواب صرف ملتا ہے، وہ دونوں ثواب نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رجسٹر جائے گا تو اس میں نام ہی نہیں رہے گا ہمارا۔ یہ ہم جمعہ کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، معنی کے ساتھ پڑھائیں، اور آپ کے ہاں جو حافظ آتے ہیں پڑھانے کے لیے ان کو کہیے کہ بچے کو معنی کے ساتھ قرآن پڑھائیے۔ اور ابھی جو میں نے بیان کیا اس میں کچھ غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور جو اس میں اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہو تو آپ لوگ درگزر کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔